امن کے پیغام کو عام کرنا اور ریاست پاکستان کے ہر شہری کو یہ احساس دلانا کہ اسلام جو مذہب ہے وہ امن کا مذہب ہے، وہ امن کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اور یہ آئے روز جو دہشت گرد کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے نظریات جن کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ پاکستان سے تعلق ہے، نہ کسی بھی انسانیت سے اس کا تعلق ہے، اس کو فروغ دیں۔ ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ جہاد ہے میڈیا کے اندر ایک چیز کوئی غلط پھیلا دیں آپ جتنی مرضی صفائیاں دیں، جو مرضی کریں، وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، اور اسی طاقت کو ہمارا دشمن استعمال کرتا ہے۔ اسی طاقت کو ہمارا جو دشمن ہے اس کے اوپر اربوں روپے لگا رہا ہے۔ یعنی پچھلے سے پچھلے سال محرم کے اندر جب ہم نے یہ نکالا کہ یہ جو آ رہی ہیں مختلف ویڈیو جو سوشل میڈیا کے اوپر، تو پتہ چلا کہ ہندوستان نے اربوں روپے یعنی کروڑہ ڈالر اس پر لگائے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہ آپس میں جو شیعہ سنی یا فساد ہے یہ برپا ہو۔ لیکن الحمدللہ آپ حضرات کی محنت اور کوشش سے اور آپ کے تعاون سے یہ ایسا نہیں ہو سکا۔ اسی لیے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کل ہم جو اسلام آباد سے باہر دوسرے جگہوں پہ، تو پہلا اجلاس کل پشاور میں رکھا ہے تاکہ ہم اپنا ایک پیغام دیں کہ اسلام دین امن ہے، جو آپ نے پیغام پاکستان میں دیا۔ اور علماء مشائخ کانفرنس میں جب آپ حضرات نے بات کی تو وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کی طرف وعدہ بھی کیا تھا، اور ہم یہ چاہیں گے بھی کہ اس کے اوپر جناب وزیر صاحب اور ہمارے باقی ذمہ دار کہ پیغام پاکستان کو ایک قانونی شکل دے دی جائے، اور بجائے اس کے کہ ریاست آگے ہمیں کہے یا کوئی ریاست کا ذمہ دار آگے ہمیں کہے کہ یہ جملہ آپ نے غلط کہا یا یہ تقریر آپ کی غلط ہوئی یا یہ تحریر آپ کی غلط آئی، ہم خود جو ہے اس کی اصلاح کریں۔ اور الحمدللہ بہت بہتر ہے پاکستان۔ ہم نے جو 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں ہم نے فرقہ وارانہ تشدد دیکھا ہے، الحمدللہ آج وہ نہیں ہے۔ آج ہمیں فتنہ خوارج سے سامنا ہے، آج ہمیں فتنہ ہندوستان سے سامنا ہے، اور اس میں ہم سب کلیئر ہیں، بڑے واضح ہیں۔ اگر کوئی واضح نہیں ہے تو وہ ہے جس کو پاکستان سے محبت نہیں ہے۔ پاکستان سے محبت رکھنے والا ہر شہری یہ بات جانتا ہے کہ فتنہ خوارج کیا ہے، اور کس طرح بے گناہوں کو قتل کر رہا ہے، کس طرح ملک کو نشانہ بنا رہا ہے، اور فتنہ ہندوستان کیا ہے۔ اور الحمدللہ اس کے مقابلے میں ہمارے جو سلامتی کے ادارے ہیں جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں، علماء جس طرح میدان کے اندر ہیں، تو آپ حضرات کو اسی لیے آج دوبارہ زحمت دی ہے کہ اس کے اوپر کس طرح آگے بڑھا جائے کہ پیغام پاکستان ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ بن جائے، ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بن جائے کہ خود بھی جینا ہے، دوسروں کو بھی جینے دینا ہے، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اور جو پاکستان میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کا بھی پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا میرا اور آپ کا حق ہے۔ اور اسی لیے اس کمیٹی کے اندر الحمدللہ ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، وہ بھی اپنے جو مصائب اور مسائل ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بشپ آزاد مارشل صاحب اس وقت ورچوئل پہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی جو ہندو برادری سے سندھ سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور بشپ صاحب چونکہ چرچ آف پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہے تو لہٰذا اور اسی طرح ہمارے رمیش بھائی جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی ہندو برادری کو۔ سکھ برادری سے آپ دیکھیں کہ لاہور پنجاب میں اس وقت ہمارے جو وزیر ہے وہ سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ اس معاشرے کو ایک ایسا معاشرہ، یہ پاکستان بنا اس لیے تھا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست ہوگا جس کے اندر سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں حق ملے گا، اور غیر مسلم کے حق کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، لیکن کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا مسلمانوں کی ریاست میں تو پھر اس کی طرف سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آؤں گا۔ تو انشاءاللہ یہ پاکستان جس طرح دفاعی طور پر اللہ نے ہمیں مئی میں کامیابی دی ہے، آج پوری دنیا، یہ کوئی مجاملہ نہیں ہے لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کو اللہ رب العزت نے جو مقام مئی کے بعد دیا ہے، مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے بعد، پورا عالم اسلام آپ پر نظریں لگائے ہوئے ہیں، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ کوئی بھی مسئلہ ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح دفاعی طور پر یہ پاکستان مضبوط اور مستحکم
ہے. اسی طرح معاشی طور پر بھی اس کو دفاعی طور مستحکم بنانا اور اس کی اصل منزل کی طرف لے جانا، ایک فلاحی اسلامی جمہوری ریاست کی طرف، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں گزارش کروں گا محترم جناب تاڑر صاحب سے، جو ہماری اس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وزیر اطلاعات بھی ہیں، اور آپ سب کے اور ہمارے محبوب دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ جی. میں بڑا مشکور ہوں حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب کا، تمام علماء اکرام، مشائخ اعظام جو آج تشریف لائے ہیں یہاں پر. یہ قومی پیغام امن کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہے جو ہونے جا رہا ہے. اب اس کا سیکریٹریٹ بھی جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا جا چکا. اس حوالے سے جو اقدامات کرنے تھے وہ کیے جا چکے، اور یہ بہت خوش آئند امر ہے کہ کل قومی پیغام امن کمیٹی پشاور کا دورہ کر رہی ہے. اور دیکھیے، جو اس ملک میں علماء اکرام کا کردار رہا ہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے کیوں نہ ہوں، اس ملک کے قیام کا، اور اسپیشلی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ لگا، اور پاکستان کو مضبوط کرنے میں، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی دفاع میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام امن کمیٹی اس نظریے کو آگے لے کر چلے گی کہ دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے. اور اس بات پہ تمام امت کا اجماع ہے کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کی بڑی قربانی بھی ہے. جس طرح ابھی حافظ سلطان صاحب کا ذکر ہوا، وانا سے ان کا تعلق تھا. ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کے والد مرحوم علامہ سرفراز نعیمی صاحب نے جام شہادت نوش کیا. اور اگر میں علماء کی فہرست یہاں پہ گنانا شروع کروں کہ جنہوں نے نظریات کے دفاع میں، دین کے دفاع میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی قومی خدمت ہے جو علماء نے ہر دور میں سر انجام دی ہے. اس قومی پیغام امن کمیٹی کا مقصد امن کے پیغام کو عام کرنا اور ریاست پاکستان کے ہر شہری کو یہ احساس دلانا کہ اسلام جو مذہب ہے وہ امن کا مذہب ہے، وہ امن کا پیغام لے کر آیا ہے. اور یہ آئے روز جو دہشت گرد معذرت چاہتا ہوں جی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے نظریات، جن کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ پاکستان سے تعلق ہے، نہ کسی بھی انسانیت سے اس کا تعلق ہے، اس کو فروغ دیں. ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، وہ نیریٹو بلڈنگ کے اندر ہو، وہ باہر آؤٹ ریچ کرنی ہو کمیونٹیز کے ساتھ. تو یہ جو پشاور کا کل کا دورہ ہے قومی پیغام امن کمیٹی کا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑا کرامت ثابت ہوگا. اس میں تمام جو مکتبہ فکر کے علماء ہیں ان سے بھی وہاں پہ مشاورت ہوگی، بات چیت ہوگی، اور یہ پیغام گھر گھر پہنچایا جائے گا کہ دین اسلام امن کا مذہب ہے اور ہم امن کا فروغ چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ابھی اسلام آباد کچہری کا جب واقعہ ہوا، جو ہینڈلرز پکڑے گئے، جو اس میں لوگ ملوث تھے وہ پکڑے گئے، تو ان کے پاس سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں اس کا دور دور تک ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ لوگ جو جن نظریات پہ چل رہے ہیں، یہ صرف اور صرف پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور یہ فورن فنڈڈ ایجنڈا ہوتا ہے اکثر. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج، یہ کون سا اسلام ہے کہ بھارت سے فنڈنگ لو اور آ کے یہاں پہ دھماکے کر دو. تو یہ تو سارا کام پیسے پہ چل رہا ہے. اور یہ جتنے بھی ان کے آپس کے معاملات ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت جا کے ہر دوسرے دن بھارت میں جا کے ان سے کوئی مذاکرات کرتے ہیں. بھئی کس بات کے مذاکرات ہیں؟ آپ کی کوئی تجارت چل رہی ہے ان کے ساتھ؟ آپ کا کون سے ایسے باہمی تعاون کے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ ان سے مزید جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں؟ تو یہ دن بدن یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج. اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ سافٹ ٹارگٹ کے پیچھے جاتے ہیں، کچہری میں کریں گے، بچوں کی بس پہ حملہ کریں گے. تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو عزم ہے، پوری قوم اس بات پہ یکجا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ کرنا ہے. اور ہم کسی بھی صورت دہشت گردی، وہ چاہے
کائنیٹک فارم میں ہے، وہ نان کائنیٹک فارم میں ہے، ہم ہر طرح اس کا مقابلہ کریں گے. اور یہ پیغام امن کمیٹی یہ ایک امپاورڈ کمیٹی ہے، با اختیار کمیٹی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بھرپور اور بڑا فعال کردار ادا کرے گی. نہ صرف یہ دہشت گردی کی جو ایک نریٹو کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک فورن فنڈڈ ایجنڈا اور بھارت کی طرف سے اور افغانستان کی سرزمین میں استعمال ہوتی ہے، نہ صرف ان کے نظریات کو ہم کاؤنٹر کریں گے، بلکہ ہم ہر پاکستانی شہری کو ایک تحفظ کا بھی احساس دلائیں گے کہ جو پیغام پاکستان ہے اور جو پیغام امن ہے یہی راہ راست ہے اور یہی وے فارورڈ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ جب ہم ہمارے آنریبل جو مائنورٹی کے ممبران ہیں، بشپ آزاد مارشل صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، تو جو مائنورٹیز کے حقوق کا تحفظ ہے یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. اور کیونکہ یہ ایک بڑی اوور آرچنگ کمیٹی ہے اور اس کا ایک بڑا وسیع ایجنڈا ہے، تو اس میں مائنورٹیز کو بھی پورا ایک جو ہے وہ نمائندگی دی گئی ہے. اور میں خود کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے حلقے سے ہے جہاں پہ 70,000 کرسچن ووٹر جو ہے وہ رہتا ہے، اور میں تو ان کا بڑا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے الیکٹ کر کے جو ہے وہ اسمبلی میں بھیجا، اور اس میں بشپ آزاد مارشل صاحب نے بھی بڑا اپنا کردار ادا کیا. میں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس امن کے پیغام کو عام بھی کریں گے، اور ریاست پاکستان میں ہر شہری کو تحفظ کا احساس بھی ہوگا، اور یہ احساس بھی ہوگا کہ ہم انشاءاللہ جو نظریاتی جو ہماری سرحدیں ہیں اس کے یہ محافظ ادھر دائیں بائیں تشریف رکھتے ہیں، اور کسی شر پسند کو، کسی دہشت گرد کو اپنا جو بیانیہ ہے اس کو پروان چڑھانے کی انشاءاللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے. اور پورا جو ہماری ایک معاشرہ ہے اس کے ہر فرد کو اس میں شمولیت کی دعوت بھی دیں گے پیغام امن کمیٹی میں، اور پورے پاکستان میں یہ کمیٹی جائے گی اس امن کے پیغام کو لے کے، اور اسلام کی جو اصل روح ہے اس کے تحت جو ہمارے فرائض ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں بڑا شکر گزار ہوں تمام حضرات کا جہاں پہ تشریف لائیں. بہت شکریہ. تجاویز کی صورت میں گزارش کروں گا تاکہ تمام حضرات کی بات بھی ہو جائے، اور پھر کل بھی سفر کرنا ہے. آپ پہلے یہ کریں گے، ٹھیک ہے. آپ حضرات کو پیغام قومی پیغام امن کمیٹی کے حوالے سے مقاصد، اغراض اور اہداف، اس حوالے سے ہمارے جو ہے ساتھی آپ کو کچھ گزارش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری نیشنل پیغام امن کمیٹی کی سیکنڈ میٹنگ ہے. اس میں ایکچولی ہمارے جو نئے ممبر ہیں، اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ویژن کیا ہے، مینڈیٹ کیا ہے، اور ہم کس طرح اس کا روڈ میپ ایکشن پلان کس طرح ہم نے بنایا ہے. یہ جب کچھ فالو ہم اوپن کر دیں گے جو ڈسکشن جو ہمارے سارے ممبرز ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے اور ایک ڈیسیشن کے ساتھ ان شاء اللہ ہم اٹھیں گے. تو نیکسٹ یہ سب سے پہلے پیچھے جائیں گے اور آگے چلیں. یہ سب سے پہلے ایک ویژن ہمارا ہے ایک ایسے پاکستان کی تشکیل یا امن، بائن اعتراف اور آئینی مساوات کی مشترکہ اقدار سے ہم سب متحد ہوں، اور اسپیشلی اتحاد پسند نظریات اور فرقہ وارانہ تقسیم کے خلاف ثابت قدم ہے. اب جب ہم مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ تھوڑا زیادہ اسپیسیفک ہے. جو آپ کے رف